بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی وہ توبہ پختہ ارادہ کے ساتھ ہو، سچے دل کے ساتھ ہو۔ تو جو بندہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، پختہ ارادے کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف پلٹ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ پاک فوراً اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ مکاشفات القلوب میں ایک واقعہ نقل ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور حکومت میں ایک شخص تھا جو اپنے گھر جا رہا تھا، اور اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہا تھا؟ اپنے ساتھ اپنی بغل کے اندر ایک شراب کی بوتل چھپا کر گھر جا رہا تھا۔ کیا چھپا کر؟ شراب کی بوتل اپنی بغل میں چھپا کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اتفاقاً اس کا سامنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتا ہے۔ اب جب سامنا ہوا تو وہ شخص ڈر جاتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو طبیعت ہے بڑی سخت ہے، آپ زد و کوب کریں گے اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ میرے پاس تو شراب ہے۔ اب وہ شخص پختہ ارادے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ آج میری لاج رکھ لینا، آج کے بعد میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا اور کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ پختہ دل کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے، پختہ دل کے ساتھ۔ میں بار بار یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ایک توبہ ہوتی ہے فقط زبانی طور پر انسان اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں۔ اور دوسری توبہ ہوتی ہے جو انسان دل کے ساتھ کرتا ہے، اکیلے میں مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جائے اور مصلی پر بیٹھ کر اور رب کائنات کی بارگاہ میں دو آنسو ندامت کے اگر گرا دیتا ہے تو خالق کائنات اس انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ دوستان سی وقار، وہ انسان پختہ ارادے کے ساتھ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ آج میری لاج رکھ لینا، آج مجھ پر پردہ کش دینا، آج کے بعد میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ آپ دوستان سی وقار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی قریب ہو رہے ہیں، یہ شخص بھی قریب ہو رہا ہے، اب بغل کے اندر شراب کی بوتل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب قریب آئے، آپ نے پوچھا کہ شخص تمہارے پاس کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے حضرت میں گھر کی طرف جا رہا ہوں اور میرے پاس ایک سرکہ کی بوتل ہے۔ کیا ہے؟ بولیے نا، سرکہ کی بوتل ہے، اور دراصل کیا ہوتا ہے؟ شراب ہوتی ہے۔ آپ دوستان ذی وقار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ آپ وہ شخص کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ بوتل شراب کی جو ہی اپنی بغل سے باہر نکالتا ہے تو سینتھل والو خالق کائنات کے کرم سے وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے، سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی خدا کا گناہگار بندہ، خطا کار بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے، لیکن اگر پختہ ارادے کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو فوراً اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا دوستان ذی وقار، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، اپنی غلطیوں پر نادم ہو جائیں اور رب کائنات کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، کثیر اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کی اگر سابقہ زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان سے بھی بہت بہت بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ ان میں ایک دو مثالیں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ لوگوں کو قرض دیتے تھے اور قرض کے بدلے میں آپ سود وصول کرتے تھے، ایک لمیٹڈ قرض دیا اور اس پر سود وصول کرتے تھے۔ اب آپ کی جو زوجہ تھی، بیوی تھی، وہ بڑی نیک تھی، صالحہ تھی، وہ ہمیشہ حضرت حبیب اجمی سے کہتی کہ حبیب یہ کام چھوڑ دو، سود لینا اسلام نے منع کیا ہے، رب کائنات نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، لہذا یہ کام نہ کرو۔ لیکن حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ
آپ اس کام سے باز نہ آئے۔ ایک دفعہ انہوں نے کسی کسائی کو قرض دیا ہوا تھا، اس کے پاس گئے قرض واپس لینے، اس شخص نے مہلت مانگی کچھ دنوں کی، لیکن انہوں نے مہلت دینے سے انکار کر دیا اور وصول کیا کیا، سود وصول کیا۔ اور وہ کس شکل میں، وہ چونکہ کسائی تھا، گوشت کا کام کرنے والا تھا، تو اس کے پاس ایک بکری کا سر پڑا ہوا تھا، تو حضرت حبیب اجمی نے سود کے طور پر وہ بکری کا سر ہی لیا، گوشت لیا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو دیا کہ اس کو پکاؤ تاکہ ہم رات کا کھانا کھا سکیں۔ اب یہ بکری کا سر جو تھا اور یہ جو گوشت تھا، یہ سارا سود کا مال تھا۔ آپ کی زوجہ وہ گوشت بناتی ہے، اس کے ٹکڑے کر کے اس کی جب ہانڈی پکاتی ہے، تو جب ہانڈی کے اندر نگاہ ڈالتے ہیں تو دوستان ذی وقار وہ سارا جو گوشت ہوتا ہے وہ خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ خون بن جاتا ہے۔ اب آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ حبیب کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم رب کائنات کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اب یہ وہ مقام تھا کہ جب حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ آپ پختہ دل کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دو۔ آپ دوستان ذی وقار یہاں پر سنیے گا، اب سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے توبہ کرنے کے لیے۔ اب راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، جب حضرت حبیب اجمی ان بچوں کے قریب سے گزرے تو بچے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ذرا دور ہٹ جاؤ، وہ حبیب اجمی جو سود خور ہے وہ آ رہا ہے، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کی گرد ہمارے کپڑوں پر پڑ جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کی گرد ہمارے کپڑوں پر پڑ جائے۔ یہ سود کھاتا ہے، قرض دیتا ہے لیکن سود کھاتا ہے، لہذا دور ہٹ جاؤ، یہ تو گناہگار شخص ہے۔ آپ حضرت حبیب اجمی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اب توبہ کر کے جب واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں پھر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ذرا دور ہٹ جاؤ، حبیب تائب ہو کے آ رہا ہے، توبہ کر کے آ رہا ہے، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہماری گرد کہیں حبیب پر پڑ جائے، حبیب پر پڑ جائے۔ تو دوستان ذی وقار یہ مقام ہے سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کا، کہ ایک وقت تھا کہ گناہوں میں ملوث تھے، خطا پر تھے، غلطی کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کی، پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کی، تو رب کائنات نے ان کو پھر عام انسان اور عام بندہ نہیں رہنے دیا، بلکہ اپنا ایک ولی بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا، اپنا مقرب بنا لیا۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی صبح و شام رقص و سرور کی محافل میں مشغول رہتے تھے، گانے بجانے میں مشغول رہتے تھے، دن بھی اسی میں بسر ہوتے، راتیں بھی اسی میں بسر ہوتی۔ اب ایک رات ساری رات رقص و سرور کی محفل میں محو رہے، جب صبح کا وقت آیا، سحری کا وقت ہوا، تو وہ جو تمورا تھا جس کو بجاتے تھے پرانے وقتوں میں، وہ ڈھول کی قسم کا ہوتا تھا شاید، تو اس میں سے ایک آواز آتی ہے کہ اے مالک بن دینار، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ۔ دوستان ذی وقار حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر توبہ کر لیتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، اپنے گناہ پر نادم ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور رب کائنات نے پھر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو ولایت کے منصب پر فائز کر دیا، عام انسان اور عام بندہ نہیں رہنے دیا، بلکہ ولایت کے منصب پر فائز کر دیا، اور اس درجہ پر پہنچا دیا کہ ایک وقت حضرت مالک بن دینار وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور اس کشتی کے اندر ایک تاجر بھی تھا، پورا قافلہ تھا، اس میں ایک تاجر بھی تھا، اس تاجر کا ایک موتی گم ہو جاتا ہے،
وہ اس کا الزام حضرت مالک بن دینار پر لگا دیتا ہے کہ آپ نے اس موتی کو چوری کیا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے موتی چوری نہیں کیا، لیکن وہ بار بار اصرار کرتا ہے اور موتی کا الزام حضرت مالک بن دینار پر لگاتا ہے. آپ ایک مچھلی کو حکم دیتے ہیں، وہ مچھلی اپنے منہ میں وہ سونے کا موتی لے کر حاضر ہو جاتی ہے. آپ وہ موتی اس تاجر کو دیتے ہیں اور کشتی سے نیچے اتر کر پیدل دریا پر چلتے ہوئے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں. ان کرامات سے کتابیں بھری پڑی ہیں. تو جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، پختہ دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، تو خالق کائنات اس انسان کو بڑا پسند فرماتا ہے، بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. لہذا دوستان ذی وقار، ابھی ہمارے پاس بھی وقت ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، اپنی غلطیوں پر نادم ہو جائیں، اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہو کر رب کائنات کی بارگاہ میں پلٹ جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو آنسو ندامت کے گرا دیں. اگر ہم نے دوستان ذی وقار یہ کر دیا تو خالق کائنات تو انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ میرا بندہ جو مجھے بھول چکا تھا، گناہوں میں ملوث تھا، خطاؤں میں ملوث تھا، یہ بندہ کب میری بارگاہ میں پلٹ کر آتا ہے. ارے میں تو اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ پاک دوستان ذی وقار انسان کو معاف کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے. اب ہم پر یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، اپنے غلطیوں پر شرمندہ ہو جائیں. اور آقا علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا انسان ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. اس طرح خالق کائنات توبہ کرنے والے انسان کو پاک فرما دیتا ہے، صاف فرما دیتا ہے. اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تاب قبل ان طلوع الشمس من غروبها تاب اللہ علیہ. جو شخص بھی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا تب تک اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کر لیتا ہے تو خالق کائنات اپنے بندے کے اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. تو یعنی ہمارے پاس ابھی وقت ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم صبح و شام کسی لمحے بھی رب کائنات کی بارگاہ میں چند لمحے اکیلے بیٹھ جائیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، اپنے غلطیوں پر نادم ہو جائیں، رب کائنات کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں تو خالق کائنات اپنے اس محبوب بندے کو معاف فرما دے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائی محترم المقام محترم علامہ مسعود صاحب وہ